سورہ کہف میں اصحاب الکہف کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مثال دی اور جب بیان کیا ہے کہ کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 تھے اور چوتھا کتا تھا. وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور کچھ کہیں گے کہ 5 تھے اور چھٹا والا کتا تھا. رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ 7 وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور کچھ اور کہیں گے کہ وہ 7 تھے اور 8واں کتا تھا. لیکن یہاں پہ اس کے بعد کہا ہے رجمًا بالغیب. رجمًا بالغیب، رجم جانتے ہوں گے آپ لوگ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. حج پہ بھی رجم ہوتا ہے نا. رجم کسے کہتے ہیں؟ کنکریاں پھینکنے کو. غیب کا لفظ بھی آپ جانتے ہوں گے. غیب کیا ہوتا ہے؟ اندیکھی. جو چیز نہیں دیکھ سکتا انسان وہ غیب میں ہے. غیب کا لفظ اندھیرے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. جو چیز آپ نہیں دیکھ سکتے اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. یہ ایک اور منظر ہے. اس منظر میں ہر تعبیر میں، ہر محاورے میں ایک تصویر کھینچی جا رہی ہوتی ہے. اس تصویر کو سمجھ لو، محاورہ سمجھ میں آ جائے گا. یہ دکھایا جا رہا ہے کہ فرض کریں صحرا میں کوئی ہے اور وہ ایک ٹارگٹ کو اس نے کنکری سے ہٹ کرنا ہے. اس کا کسی چیز کو اس نے ہٹ کرنا ہے اور اس کے ہاتھ میں کنکریاں ہیں، لیکن اس کو پتہ نہیں وہ ٹارگٹ ہے کہاں اندھیرے میں. تو وہ ہر جگہ بس کنکری پھینک رہا ہے اور کہیں سے اس کو ٹک کی آواز آئی تو کہے گا آہ لگ گیا. اور اس سارے پروسیس کو آپ کیا کہو گے؟ رجمن بالغیب. اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے یخرسون، تکے مار رہے ہیں. بات تو یہی تھی نا کہ وہ تکے اندازے کر رہے ہیں علم کے بغیر. لیکن عام الفاظ میں استعمال کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ نے محاورہ استعمال کیا رجمًا بالغیب، یعنی اندھیرے میں، اندیکھے میں کنکریاں پھینک رہے ہیں. کیونکہ اندازہ لگانے سے جو فائدہ ہوتا وہ کم ہوتا، اور اس محاورے سے جو فائدہ نکل رہا ہے وہ زیادہ ہے. اس فائدے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیے، اگر اصحاب الکہف کے بارے میں میں کہوں کہ وہ 3 تھے پورے اعتماد سے، اور کوئی اور کہ میں گارنٹیڈ 100% میں کہتا ہوں 5 تھے، کوئی اور کہ تم لوگوں کو نہیں پتا، مجھے پتا ہے 7 تھے. 7 ہو سکتا ہے 3 والا صحیح ہو، ممکن ہے کہ نہیں؟ ممکن ہے. ہو سکتا ہے 5 والا صحیح ہو، یہ بھی ممکن ہے. ہو سکتا ہے 7 والا صحیح ہو، یہ بھی ممکن ہے. ہو سکتا ہے وہ سارے غلط ہوں، وہ 4 تھے، یہ بھی ممکن ہے. ممکن تو اس میں سے سارے ہیں. لیکن ان معلومات سے کیا آپ کے دین پہ کوئی فرق پڑا؟ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ وہ 4 تھے یا 5 تھے یا 7 تھے یا 8 تھے، اس سے آپ کے ایمان پر، اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا جو رشتہ ہے اس میں، اور اس قصے سے جو ہدایت ہم نے لینی ہے اس پہ کوئی اثر پڑا؟ بالکل بھی نہیں. اس کا تو بالکل کوئی اثر نہیں پڑا. تو یہ اندازہ لگانا بیکار ہے. لیکن دین کے کسی معاملے میں بھی اندازے لگانا، اس کی تعبیر اندازے لگانے سے نہیں، کنکریاں پھینکنے سے کیوں کی گئی؟ کیوں؟ کیونکہ جب آپ کنکری پھینک رہے ہوتے ہیں تو ایک تو آپ ٹارگٹ کو ہٹ نہیں کر رہے، لیکن عین ممکن ہے کہ آپ کسی اور چیز کو ہٹ کر رہے ہو. آپ نقصان پھیلا رہے ہو. آپ ایک کلچر بنا رہے ہو جس میں لوگ دین کے بارے میں بات کرتے ہوئے ہر طرف کنکریاں پھینکتے ہیں. تو خیر، میں کہہ رہا تھا کہ اگر آپ نے دین کے معاملے میں ہر طرح کے تکے مارنا شروع کر دیے تو یہ صرف یہ نہیں ہوگا کہ کوئی صحیح تھا کوئی غلط تھا، کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوا. اب نقصان شروع ہو جائے گا. کسی نہ کسی کا نقصان ہوگا، کیونکہ دین کے معاملات میں سب سے زیادہ حقیقت کی بنیاد پر بات کرنی چاہیے، اور جس بات کے بارے میں علم نہیں ہے اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیے. اگر پورا جازب علم نہ ہو، یعنی 100% آپ کی بات معلومات نہیں ہے، تو اس بات میں بالکل نہیں ہچکچانا چاہیے کہ مجھے نہیں پتا، اللہ اعلم. اور اس قصے کے بارے میں تو میں بہت ساری باتیں آپ کو بتا دوں، لیکن ایک بات صرف جو میں چاہتا ہوں آپ کے ذہن میں رہے اس کے بارے میں، قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہو میرا رب ان کی عدد کے بارے میں زیادہ جانتا ہے. بِعِدَّتِهِمْ، عدہ کا لفظ عجیب لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا. عدہ کے لفظ کے 2 معنی ہیں. ایک معنی عدت کا ہے عدد، اور ایک معنی عدہ کا ہے وقت کا گزرنا. اور دونوں کے بارے میں ایک لفظ استعمال کر کے ایک تیر سے 2 شکار. میرا رب زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ان کے عدد کیا تھے، کتنے تھے، اور کتنے عرصے تک تھے، وہ بھی وہ بہتر جانتا ہے. بعدتہم، دونوں ایک لفظ میں.
اور پھر عدت کا لفظ عربی میں مؤنث ہے، جس طرح اردو میں مذکر مؤنث ہوتا ہے نا، عربی میں بھی الفاظ اسماء مذکر اور مؤنث ہوتے ہیں. تو عدت کا لفظ مؤنث ہے. تو کہا ما یعلم، اگر کہا ہوتا ما یعلمها الا قلیل، قل ربی اعلم بعدتہم ما یعلمها الا قلیل، اگر یہ کہا ہوتا تو کہا ہوتا کہ میرا رب ان کے عدد کو زیادہ جانتا ہے اور اس عدد کو سوائے کچھ کے کوئی بہت کم لوگوں کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتے. لیکن یہ الفاظ اللہ نے استعمال نہیں کیا. اللہ نے کہا ما یعلمہم الا قلیل، ما یعلمها نہیں، ما یعلمہم، یعنی اللہ تعالیٰ نے مضمون بدل دیا. لوگوں کی دلچسپی تھی کتنے تھے، کتنے عرصے تک تھے. اللہ نے کہا ان کی حقیقت، یعنی یہ لوگ کون تھے، کیسے تھے، ان سے ہمیں کیا سیکھنا چاہیے تھا، اس کے بارے میں تو بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں. یعنی مضمون بدل دیا اللہ تعالیٰ نے، بیکار مضمون سے فائدہ مند مضمون کی طرف، رجبن بالغیب سے حق کی طرف. اور یہ قرآن کا ایک اسلوب ہے. لوگ بات کرتے ہیں بیکار کی، فضول قسم کی باتیں، اور اس پر پوری کامنٹری دی اللہ تعالیٰ نے اس قصے میں. یہ بہت اہم قصہ ہے قرآن کا، بہت ہی اہم قصہ ہے. اور خاص کر یہ الفاظ، اس میں بہت زیادہ ہدایت ہے. وہ کہتے ہیں کہ 3 تھے، چوتھا کتا، 5 چھٹا. اس میں کیا فائدہ، کیا ملے گا آپ کو اس سے آپ کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک بڑی اہم حقیقت سمجھ میں آئے گی کہ قرآن صرف معلومات نہیں دے رہا، قرآن سوچنا سکھا رہا ہے. اور جس کی سوچ بدل جاتی ہے نا، اس کے سوال بدل جاتے ہیں. آپ کے سوالوں سے آپ کی سوچ کے بارے میں بہت کچھ پتہ چل جاتا ہے. میں سائیکالوجی کا طالب علم ہوں. جب مجھ سے کوئی اسٹوڈنٹ سوال پوچھتا ہے نا، تو میں صرف جواب کے بارے میں نہیں سوچ رہا ہوتا، میں اس اسٹوڈنٹ کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہوں کہ اس کا سوال آیا کہاں سے، اس کے سوال کے پیچھے کیا ہے. کیونکہ سوال سے انسان کی شخصیت کے بارے میں بہت کچھ پتہ چل جاتا ہے. میں عربی جب پڑھا رہا ہوتا ہوں تو عربی کے بارے میں بھی اسٹوڈنٹس کبھی کبھی سوال پوچھتے ہیں کہ یہ کانسیپٹ کیا ہے، اس کے بارے میں سوال پوچھا. اس کے سوال سے مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے پیچھے 3 سٹیپ پہلے اس کی کنفیوژن کہاں ہے. جس طریقے سے اس نے سوال پوچھا ہے نا، مجھے اندازہ ہو جاتا ہے پیچھے کیا ہو رہا ہے. اسی طرح یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک بڑی عظیم حکمت سکھا رہے ہیں. اس کی میں عجیب سی مثال ہے، لیکن میں آپ کو مثال کے ذریعے بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. فرض کریں کوئی بزنس پروفیسر ہے، بہت مشہور، اس نے بزنس چلایا، بہت کامیاب ہوا بزنس کی دنیا میں. پھر اس نے بزنس سے ریٹائر کر کے کہا چلو میں اب آنے والی نسل کا کچھ فائدہ کرنا چاہتا ہوں. تو اس نے کوئی بزنس ماسٹرز پروگرام تھا، اس میں وہ پروفیسر لگ گیا اور انٹرپرینورشپ اس نے پڑھانی شروع کر دی کہ میں ان لوگوں کو بھی کچھ سکھا دوں. پریکٹیکلی کتابی نالج تو یہ لیتے ہیں، لیکن کیونکہ میں اس دنیا سے ہوں تو میں ان کو کچھ چیزیں جو حقیقت کی دنیا کی ہے بزنس سے، ان کے بارے میں کچھ سکھا دوں. تو اس نے ایک پوری اپنے تجربے کا خلاصہ اس نے ایک کہانی کے ذریعے اپنے اسٹوڈنٹس کو سکھایا کہ دیکھیں، فرض کریں کوئی ایک دکان کھولنا چاہ رہا ہے، اس کو پہلے دیکھنا پڑا کہ میں کون سی لوکیشن میں کھولوں، پروڈکٹ کہاں سے لوں، ٹیکسز کیسے میں کیلکولیٹ کروں، اور کیا نام ہے سیکیورٹی کا انتظام کیسے کروں، سٹاف کو کیسے ہائر کروں. اس نے پوری ایک قصہ بنایا ایک بزنس کے شروع کرنے کا نا، اس میں کس چیز کا خیال کرنا پڑتا ہے، کون سی چیزوں کو کیلکولیٹ کرنا پڑتا ہے. وہ ساری معلومات اس نے بڑی خوشی سے اس نے اسٹوڈنٹس کے سامنے پیش کی، بہترین قصے کے ذریعے آرگنائزڈ. اور ان اسٹوڈنٹس جو بیٹھے ہیں ان میں سے ایک نے ہاتھ اٹھایا، سر ایک سوال ہے، جو یہ بزنس کھولا ہے تو کس رنگ کے ساکس پہننے چاہیے جاتے ہوئے؟ اور اٹھایا، اچھا لنچ میں برگر کھایا جائے ہر روز بزنس میں یا پھر پیزا کھائیں؟ سوال تو ہے، کسی نہ کسی طرح بزنس سے متعلق تو ہے، لیکن بالکل بیکار قسم کا سوال جس کا اس اصل مقصد سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی بھی تعلق نہیں ہے. اور یہی اٹ پٹانگ حرکت ہم دین کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. اور جب ہم دین کے ساتھ کرتے ہیں اس کو کہیں گے رجمن بالغیب. ہر طرف کنکریاں پھینک رہے ہو، مجھے اس کا بھی جواب چاہیے، اس کا بھی جواب چاہیے، اس کا بھی جواب. سر میرا کسی نے مجھ سے کچھ دن پہلے پوچھا تھا کیا جبریل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے؟ میں نے کہا نہ مجھے پتا ہے، نہ میں پتہ کروں گا، نہ مجھے پتہ کرنے میں کوئی دلچسپی ہے. لیکن میرے ذہن میں ایک سوال ہے، کیسا انسان ہوگا جس کو یہ پتہ کرنا ہے؟ آپ کتنی علم کی دنیاؤں سے فارغ ہو کر
آپ کو یہ سوال ملا